بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحت کی بات ڈاکٹر فواد فاروق کے ساتھ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت. آج ہم بیماریوں کے بجائے دوائیوں پہ بات کریں گے. یہ بہت اہم موضوع ہے. ہم بحیثیت ڈاکٹر دوائیاں لکھتے تو ہیں، لیکن ہمیں بھی کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ ہمارا مریض دوائیاں کہاں سے خریدتا ہے. جہاں سے وہ دوائی خرید رہا ہے، کیا اس پرٹیکولر شاپ نے ان تمام لوازمات کو پورا کیا ہے جو ایک دوائی کو محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہیں. کیونکہ دوائی ایک مینوفیکچرنگ کمپنی سے نکلنے کے بعد مختلف مراحل سے ہوتی ہوئی دکان تک پہنچتی ہے، اور اس دکان کے بعد مریض کے ہاتھ میں آتی ہے. اور یقین مانیے ان دوائیوں کو ہر مرحلے پر ایک مخصوص ماحول کی ضرورت ہوتی ہے. اس ماحول میں درجہ حرارت ہے، ہوا میں نمی ہے، سورج کے اثرات ہیں. اس سے ہٹ کے ٹریولنگ کے دوران وہ کس قسم کی گاڑیوں میں ترسیل اس کی ہو رہی ہے. تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اس سے ہٹ کے پھر دکان پر دکان کا انوائرمنٹ کیا وہ پراپر ہے یا نہیں ہے. کیا وہاں دکان پہ وہ پرٹیکولر آدمی جو خود کوالیفائڈ ہے، اس قابل ہے کہ دوائیوں کے متعلق جانتا ہو، وہ مریض کو دوائیاں دے رہا ہے یا نہیں دے رہا. تو اس میں بہت سارے ایسے عنصر شامل ہیں جو ایک عام آدمی کو جاننا ضروری ہے. اسی لیے آج ہم نے پروگرام میں مس امیمہ مزمل کو دعوت دی ہے، جو جنرل مینیجر ہیں عہد ہیلتھ کیئر میں فارمیسی آپریشن کی. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا امیمہ، میں پہلے تو پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ایک نارمل سیکوینس کیا ہوتا ہے بننے سے لے کے ایک مریض کے ہاتھ میں پہنچنے تک ایک آئیڈیل دوا کی ترسیل کیسے ہونی چاہیے؟ ایک دفعہ جب دوائی بن جاتی ہے، اگر ہم دوائی بنانے والی کمپنیوں کے توسط سے دیکھیں تو وہاں پہ پورے کوالٹی چیکس ہوتے ہیں، کوالٹی ایشورنس ہوتی ہے، کوالٹی کنٹرول ہوتا ہے، اور اس کے بعد مینوفیکچرنگ کے بعد بننے کے بعد بھی وہ سب بھی کوالٹی چیک بالکل ہوتا ہے. اور اس کے بعد وہاں سے ہمارا ترسیل کا پورا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں اپنی فارما کی لینگویج میں گڈ ڈسٹریبیوشن پریکٹسز. اسٹینڈرڈس کے حساب سے جو ادویات جس ماحول میں ان پہ اسٹیبلٹی ٹیسٹنگ ہوئی ہوئی ہے، اسی ماحول کے حالات سے وہ اپنی ڈرگ سٹورز پہ، فارمیسیز پہ فراہم کی جاتی ہیں. اور عام حالات میں یہ فیکٹری کے بعد دوائیاں میں خیال ڈسٹریبیوٹر کے پاس آتی ہیں، ڈسٹریبیوٹرز کے پاس جاتی ہیں، اور ڈسٹریبیوٹر سے یہ فارمیسیز پہ جاتی ہیں. دونوں صورتحال میں بعض جگہوں پہ بعض مینوفیکچررز کی اپنی رضامندی سے ان کی دوائیاں ڈائریکٹ فارمیسیز پہ بھی جاتی ہیں، اور کچھ ان کے آتھورائز ڈسٹریبیوٹرز ہوتے ہیں جن کے تھرو یہ دوائیاں فارمیسیز پہ ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہیں، چاہے وہ ہسپتال کی فارمیسی ہو، چاہے وہ کمیونٹی فارمیسی ہو، اور اچھے بڑے انسٹیٹیوٹس اور جو بھی جگہوں پہ جہاں پہ ہمارے پاس فارمیسیز ہیں. تو یہ پورا جو پروسیس ہے، کیونکہ اسٹیبلٹی ایک ایسا پیمانہ ہے جو دوائی کے بننے کے بعد جب تک پیشنٹ اس کو استعمال نہ کرے اس وقت تک اس کو مینٹین کرنا پڑتا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں کہ جب دوائی جس میں مینوفیکچرر نے یہ لکھ دیا کہ اس دوائی کو 8 سے 12 ڈگری سینٹی گریڈ میں رکھنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جیسے ہی 12 سے اس کا ٹیمپریچر انکریز کریں گے تو اس کی اسٹیبلٹی پہ فرق آئے گا، بالکل فرق آئے گا. اب اسٹیبلٹی پہ فرق آنے کا مطلب ہے کہ جو دوائی کو اثر کرنا ہے جب پیشنٹ وہ لے لیتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ بھی بہت حد تک کمپرومائز ہو جاتی ہے. تو نہ صرف ٹیمپریچر، انوائرمنٹ، کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ادویات کو مینوفیکچرر سے ڈسٹریبیوٹر تک پہنچنا ہے، ڈسٹریبیوٹر سے فارمیسیز پہ پہنچنا ہے، اس کو بہت اچھی طرح مینٹین کرنا پڑتا ہے. ظاہر ہے اس کی اسٹینڈرڈ پروٹوکالز بنے ہوئے جو کہ ہمارے جیسے گڈ مینوفیکچرنگ پریکٹسز ہوتی ہیں جو کہ دوائی بننے کے وقت استعمال کی جاتی ہیں، ان ایس او پیز کو اسی طرح گڈ ڈسٹریبیوشن پریکٹسز ہوتی ہیں جس کی ترسیل پہ ان کی پالیسیز بنی. تو اس کا کنکلوژن جو میں یہ سمجھا ہوں کہ ایک تو مینوفیکچرنگ کے بعد اس کی کوالٹی ٹیسٹنگ دوا کی فیکٹری میں ہی ہو رہی ہے کہ یہ بالکل صحیح دوا بنی ہے نہیں بنی ہے. اس کے بعد پھر اس کی ترسیل مختلف مقامات پہ ہوگی، یا تو ڈائریکٹ کچھ فارمیسیز میں فیکٹریاں کر دیتی ہیں، یا ڈسٹریبیوشن، اور پھر ڈسٹریبیوشن سے وہ دوائی کی دکانوں پہ جائے گی. اور اس پورے دورانیے میں جو ترسیل ہو رہی ہے، ٹریولنگ ٹائم ہے، اس دوران ہر دوا کا ایک مخصوص درجہ حرارت میں رہنا ضروری ہے. بالکل.
اور وہ اگر نہیں رہی خدا نہ خواستہ تو اس کی اسٹیبلٹی متاثر ہو کے اس کے اثرات ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں پیشنٹ میں. اچھا کیا یہ واقعی فالو ہوتا ہے ہمارے سسٹم میں؟ اچھی کمپنیاں جو کہ پاکستان کی اگر میں بات کروں، ہمارے پاس نیشنل لیول اور انٹرنیشنل MNCs جن کو ہم کہتے ہیں ملٹی نیشنل کمپنیز جو اچھی رینکنگ پہ آتی ہیں وہ بالکل فالو کرتی ہیں. اچھا دیکھیں اس میں یہ تو ہو گیا کہ کمپنی سے ڈسٹریبیوٹر تک تو چلیں کمپنی نے پہنچا دی، اب کیا ڈسٹریبیوٹر جو دوائی کی دکانوں پر پہنچا رہا ہے کیا وہ بھی ان تمام چیزوں کا خیال؟ اس کی ذمہ داری میں 2 لوگوں پہ ٹھہراؤں گی. ایک تو یہ کہ جو مینوفیکچر ہے جو دوائی بنا رہا ہے وہ یہ انشور کرے کہ جو ان کے آتھرائز ڈسٹریبیوٹرز ہیں اور جو انہوں نے SOP ان کو ڈیولپ کر کے دیے وہ اس کو فالو کریں کہ نہیں کریں. دوسرا یہ کہ جو فارمیسیز ہیں، جیسے ہم لوگ فارمیسیز چلا رہے ہیں، ہسپتال کی فارمیسیز ہیں، ان کو بھی ان کے کنٹینیوس آڈٹس کرنے چاہیے کہ ڈسٹریبیوٹرز آپ کو اس ٹیمپریچر میں، اس اسٹوریج کنڈیشنز میں آپ کو ادویات پہنچا رہے ہیں. لیکن ہم تو عام طور پر دیکھتے ہیں کہ وہ گاڑیاں جا رہی ہیں، سوزوکیاں ہیں جو ٹین کے ایک اس میں وہ لگی ہوئی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے جان بچانے کی ادویات، اور اس میں دوائیاں جا رہی ہیں، یعنی وہ بھی نظر آتی ہیں پراپر ٹیمپریچر والی گاڑیاں بھی، لیکن زیادہ تر ترسیل تو اسی طرح ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اوور آل یہ چیزیں ہمارے انوائرمنٹ میں یا ہمارے ماحول میں فالو نہیں ہو رہی. کہ آپ اس سے اتفاق؟ بالکل، اس میں کوئی دو رائے نہیں. تو اس میں پھر ایک عام لینے والا مریض جو دوا لے رہا ہے اس کو کیسے اندازہ ہو یا کیا وہ کرے کہ وہ اس جگہ سے دوائی لے سکے جہاں یہ اندازہ ہو کہ اس فارمیسی نے یا اس دکان نے وہ تمام لوازمات جو ٹریولنگ کے، اس کے اسٹوریج کے، یہ سب پورے کیے ہیں، وہ کیسے اندازہ کرے؟ اگر میں پچھلے 10 سال کی بات کروں تو فارمیسی پروفیشن بہت گرو کیا ہے پاکستان میں، بہت گنجائش ہے اس کی، بہتری کے بہت معاملات ہیں جن پہ ہمیں کام کرنا ہے. لیکن جو اس وقت جو نیا ٹرینڈ ہمارے پاس اس وقت ڈیولپ ہوا ہے، اسپیشلی سندھ سے پہلے ہمارے پاس پنجاب اور نارتھ ایریا میں زیادہ جلدی ڈیولپ ہو گیا تھا، وہ کمیونٹی فارمیسیز کی چین، جس کو چین آف فارمیسیز کہتے ہیں، وہ ڈیولپ ہوا ہے. اس میں یہ پوری ایک آرگنائزیشن کے طور پہ ڈیولپ ہوتی ہے. ایک یہ چھوٹی سی دکان نہیں ہے جس نے کھول کے 15 دوائیاں جوام کر لی ہیں اور لوگوں کو دے رہے ہیں. یہ پورا ایک اسٹیبلش سسٹم ہے، ایک آرگنائزیشن کے طور پہ کمیونٹی فارمیسیز چلتی ہیں. اب کیونکہ یہ والا پروفیشن بہت کمیونٹی فارمیسی کا اسپیشلی اسٹرانگ ہو رہا ہے، تو آپ کا جو کنزیومر لیول کے جو اسٹینڈرڈز ہیں ان کو میٹ کرنے کے چانسز زیادہ بڑھ گئے. ناؤ اب جو ہم کمیونٹی فارمیسی کے لوگ بیٹھے ہوئے وہ مینوفیکچرر کو یا ڈسٹریبیوٹرس کو اس چیز کا پابند کر سکتے ہیں کہ آپ کو ان SOPs کو فالو کرنا ہے. اس لیے کیونکہ اب آپ کے پروفیشنلز بیٹھے ہوئے، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ پڑھائی کر آ رہے ہیں، فارمیسی کے لوگ فارمیسی پر پڑھ کر آ رہے ہیں، جو اسٹیبلٹی ایفیکیسی کے بارے میں جن کو پتہ ہے، سپلائی چین کے لوگ ہیں جن کو اینڈ ٹو اینڈ سولوشن کے بارے میں پتہ ہے. تو یہ آرگنائزیشن بائی اٹ سیلف اس طرح گرو کر رہی ہے جس سے پروفیشنلزم بہت زیادہ ہے. یعنی کمیونٹی فارمیسی سے مراد یہ جو آج کل ہم ڈفرینٹ فارمیسی چینز جو پراپر بڑی دکانیں دوائیوں کی موجود ہیں ہماری، اس سے مراد وہی ہے کہ یہ، لیکن یہ ابھی اوور آل ہر جگہ تو موجود نہیں ہے. تو ایک عام آدمی کس طرح ان تک، کیونکہ بظاہر میں آپ کی بات سے یہی سمجھاؤں کہ یہ جو اب سسٹم آیا ہے کمیونٹی فارمیسیز کا، یہ کافی حد تک اس بات کا خیال رکھ رہے ہیں کہ دوائیاں پراپر طریقے سے ان تک پہنچیں تاکہ یہ ان کو آگے صحیح طور سے لوگوں تک پہنچا سکیں. اس میں 2 سوال ہونے، ایک تو کیا اس سے پھر ان کی کاسٹ دوائیوں کی بڑھتی ہے یا یہ اتنی ہی ہے جو ایک عام دکان سے مل رہی ہے؟ کاسٹ نہیں بڑھے گی کیونکہ بائی لا آپ جو ریٹیل پرائز ہے اس سے زیادہ سیل آؤٹ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. لیکن جیسے جیسے یہ فارمیسیز آنا شروع ہوں گی، اس کا رجحان بڑھے گا، انویسٹرز آئیں گے، اس میں انویسٹ کریں گے، تو آپ کے پاس کمپنیز کو بھی ان کو آفر دینے کے لیے کچھ سبسٹینشیل کوئی چیز ہوگی. ابھی تک ہمارے پاس دوائیاں صرف کمپنی اور مینوفیکچرر ڈسٹریبیوٹر کے علاوہ کچی گلی میں بھی ملتی ہیں جس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، اور وہاں پہ سب سے زیادہ کاؤنٹر فیٹ میڈیکیشنز آتی ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ کون سی دوائی کہاں پہ بن رہی ہے، کس کمپنی پہ بن رہی ہے، لیکن وہ اس جگہ پہ وہ موجود ہوتی ہے. نہ جہاں پہ کوالٹی کی کوئی پیرامیٹرز چیک ہوتے ہیں ظاہر ہے، نہ وہاں پہ ٹیمپریچر کو مانیٹر کیا جاتا ہے. آپ جائیں گے اس جگہ پہ تو آپ کو یہ فرق نہیں پتہ چلے گا کہ آپ صدر یا کسی اور XYZ علاقے میں جہاں پہ آپ ڈیلی اپنے اشیاء کی خرید و فروخت کرتے ہیں. تو کیا ہمارے یہاں جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں وہ یہ ساری چیزیں کیا پراپر دیکھ نہیں پا رہی ہیں؟ بہت مشکل سوال، یعنی یہ معاملہ بھی اسی طرح ہے جیسے باقی تمام معاملات. بہت مشکل سوال ہے لیکن بہت ریلیونٹ سوال ہے.
دیکھیں کسی بھی دنیا میں جب تک لا انفورسمنٹ نہیں ہوگی, جب تک رولز اینڈ ریگولیشنس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جائے گا, جب تک صرف کتابی باتوں کو پریکٹس نہیں کیا جائے گا, یہ چیزیں کبھی بھی بہتری کی طرف نہیں جا سکتی. لیکن اس سے کیونکہ ایک ٹرینڈ ڈیولپ ہو رہا ہے, آپ کے پڑھے لکھے لوگ اس بزنس میں آ رہے ہیں, آپ کے پڑھے لکھے لوگ, جب آپ فارمیسیز پہ جاتے ہیں تو آپ کا فارماسسٹ موجود ہوتا ہے, آپ کے فارمیسی ٹیکنیشین ٹرینڈ موجود ہوتے ہیں. تو یہ ٹرینڈ اس وقت بہت زیادہ اب چینج کی طرف جا رہا ہے. اچھا, یہ بھی ایک آپ نے اچھی بات کی کہ ایک فارمیسی شاپ پہ, یا شاپ تو نہ کہیں, ہم فارمیسی اسٹور پہ فارماسسٹ کا ہونا کتنا ضروری ہے, اس پہ ہم بات کرتے ہیں. ہم اس بات کو تھوڑا سا اس انداز سے کنکلوڈ کریں, کیونکہ ابھی ایک ورڈ آیا کچی گلی, جو کراچی کے حوالے سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے. یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں دوائیوں کے اسٹورز اور بلک میں دوائیاں ملتی ہیں, اور زیادہ تر لوگ یہ جانتے ہیں کہ وہاں ان تمام لوازمات کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا جو ایک پراپر اسٹوریج, اور یہاں کے بہت سے فارمیسی شاپس وہاں سے چیزیں خریدتے ہیں. اور میں نے تو اس حد تک سنا ہے کہ وہاں کبھی کبھار ایسی دوائیاں ہوتی ہیں جو کبھی کوئی اسپتال کے اسٹور میں ہیں یا خدا نخواستہ اور کسی اور چیز کے لیے آئے ہیں, اور وہاں پہنچ گئی ہیں جو کم قیمت پر فروخت ہو رہی ہیں. یہ ایک آپ کی بات تحقیق اتنی ہی ہے جتنی میری ہے. اچھا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تو اور کسی نے چھپا کے اسٹور کے اس میں سے نکال کے کہاں سے. تو یہ اب, اور ریگولیٹری اتھارٹیز اس پر کوئی نظر نہیں رکھ رہی, جو اوور آل ہم دیکھ رہے ہیں. کیونکہ آئیڈیلی تو یہی ہے کہ کمپنی سے دوا نکلی, پراپر ڈسٹریبیوشن, کنٹرولڈ انوائرمنٹ, پھر دکانوں پہ بھی کنٹرول انوائرمنٹ. ابھی میں دکانوں پہ بھی آتا ہوں, کیونکہ اکثر جو ہم دکانیں دیکھتے ہیں کہ ان کے وہ شیلف پڑے ہوئے ہیں, اور اس شیلف پہ ڈائریکٹ دھوپ پڑ رہی ہے, اور اکثر اوقات وہ دوائیاں شیلف پہ اس طرح رکھی ہوتی ہیں کہ دن کے کسی اوقات میں وہاں ڈائریکٹ دھوپ پڑ رہی ہے, اور عام انوائرمنٹ کراچی کا کبھی 40 تک بھی پہنچتا ہے. تو اب اس کے کیا اثرات ہوں گے الٹیمیٹلی جب پیشنٹ دوا لے کے جائے گا؟ اس حوالے سے دیکھیں, اسٹوریج کنڈیشن, وہی میں اسی پہ بات کروں گی کہ اسٹوریج کنڈیشن صرف مینوفیکچرر کی 4 دیواری تک محدود نہیں ہے. یہ یہاں سے نکل کے ڈسٹریبیوشن سینٹر تک جاتا ہے, اس کے بعد اس دوران کے اس ٹریولنگ کے پھر اس کے دوران بعد یہ ڈسٹریبیوشن سے جاتا ہے فارمیسیز پہ, اور فارمیسیز کے بعد جاتا ہے لوگوں کے گھروں تک. تو اگر اب ہم نے مینوفیکچرنگ والی بات کر دی, اب ہم یہاں سے بات کرتے ہیں کہ فارمیسیز پہ دوائی پہنچ گئی اور اس کو کس طرح رکھنا ہے. دیکھیے, ہیومیڈیٹی, ٹیمپریچر, یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان میں ہر شہر میں اس کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. ٹیمپریچر ہمیں, اگر کوئی دوائی کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو 15 سے روم ٹیمپریچر پہ رکھنا ہے, 15 سے 25 ڈگری سینٹی گریڈ. اگر ہم کراچی کے ماحول کی بات کریں تو یہ صرف 3 سے 4 مہینے آپ کو ٹیمپریچر یہ ملتا ہے کراچی کا, اس کے علاوہ آپ کو نہیں ملتا, یعنی اسپیشلی آؤٹر انوائرمنٹ. ایگزیکٹلی. تو جیسے ہی آپ کا ٹیمپریچر رائز کرتا ہے, کراچی جیسا شہر جہاں پہ ہیومیڈیٹی آپ کی زیادہ ہوتی ہے, اسٹڈیز نے یہ پروف کیا ہے, اور مینوفیکچرنگ کی پوری اسٹیبلٹی جب رپورٹس نکلتی ہیں اور اس پہ تحقیق کے بعد یہ لکھا گیا ہے کہ اگر ہیومیڈیٹی کم ہو جائے, فار ایگزامپل ایسے علاقے جو ہمارے بہت ڈرائی علاقے ہیں, ہمارے ملک میں ایسے علاقے ہیں جس میں ٹیمپریچر بہت زیادہ اور ہیومیڈیٹی بہت کم ہے, اس میں آپ کی دوائی کے چانسز یہ ہوتے ہیں کہ وہ ڈرائی ہو جائیں. کوئی بھی چیز کو جہاں پہ جو تناسب چاہیے ہیومیڈیٹی کا انوائرمنٹ سے اس کو نہ ملے تو وہ ڈرائی ہو جاتا ہے, ڈرائی ہو کے وہ ٹوٹنا شروع کر دیتا ہے, یا وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے یا وہ چپکنا شروع ہو جاتا ہے. یہ اسٹیبلٹی کے سارے فیکٹرز میں آ جاتا ہے. تو ہیومیڈیٹی اور ٹیمپریچر سائڈ بائی سائڈ چلتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کی ہیومیڈیٹی کا فیکٹر 65% سے انکریز ہو جائے تو جو بہت زیادہ ہو جاتا ہے, اس میں ادویات آپ کا موئسچر ایبزارب کرنا شروع ہو جاتی ہیں, جس میں چانسز یہ ہوتے ہیں کہ کوئی بھی مائکروبیل گروتھ اس میں ہو جائے, جس میں مولڈ اس میں جراثیم آ جائیں گے. تو کھانے والوں کے لیے نہ صرف وہ یہ کہ وہ جس مقصد کے لیے لی جا رہی ہے وہ تو وہ پورا نہیں کرے گی, لیکن سائڈ میں اور انفیکشن کے بھی چانسز ہو سکتے ہیں. یہ اوور آل کتنا اہم ہے کہ ایک دوائی کو اس کنٹرول انوائرمنٹ میں رکھا جائے جو اس پہ مینشن ہے, اور اس میں صرف ٹیمپریچر نہیں, یہ ہیومیڈیٹی, ہوا میں نمی جو ہوتی ہے, یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں تو میں خود بھی آج یہ باتیں سننے کے بعد اندازہ ہو رہا ہے کہ دوا کہیں سے بھی راہ چلتے اس طرح خرید لینا کہ وہ جس حالت میں کب سے پڑی ہوئی, کیسے پڑی ہوئی, وہ کیا اثر مجھ پہ کرے گی. اور چونکہ ریگولیٹری اتھارٹیز نہیں ہے تو اب یہ خیال خود ہمیں رکھنا ہوگا کہ ہم ایسی جگہوں سے دوائیاں خریدیں جو کم از کم اپنے طور پہ ہم یہ اعتماد رکھتے ہوں, یا اتنا اس حد تک ہمیں کانفیڈنس ہو کہ اس نے کم از کم اس فارمیسی نے ان تمام لوازمات کو
فالو کیا ہے, اور اس میں ہم بڑے لکی ہیں کہ اب آہستہ آہستہ, اور یہ تمام فارمیسیز میرے خیال ہے اب آن لائن اور ہوم سروس یہ تمام چیزیں فراہم کر رہی ہیں. تو اسپیشلی وہ لوگ جو لمبے عرصے تک دوائی لیتے ہیں, کنٹینیوس ان کی میڈیکیشن چل رہی ہے, ان کو تو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آس پاس کوئی بھی ایک ایسی آئیڈینٹیفائی کر لیں اور وہاں سے پھر یہ دوائیوں کی پرچیز کریں. اچھا, یہ باتیں تو ابھی ہم نے کی ہیں مینوفیکچرنگ سے لے کے ڈسٹریبیوٹر اور دکان تک آنے. دکان میں رہتے ہوئے اب کیا کیا کرنا ہوگا ایک فارماسسٹ کو یا اس اونر کو کہ آپ کی دوائیاں مناسب رہیں اور صحیح معنوں میں مریض تک پہنچنے میں وہ اپنی ایفیکیسی نہ کھوئیں. تو وہ کیا لوازمات ایک عام آدمی دیکھے کہ اس دکان میں یہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں؟ سب سے پہلے ٹیمپریچر کنٹرول 15 سے 25, یعنی اس کا پورا ایک انوائرمنٹ ایسا ہونا چاہیے, یعنی کہ آگے سے کھلی ہوئی ہے, کلوز ہونا چاہیے, کلوز ہونی چاہیے ہمارے پاس, کیونکہ سورج کی کرنیں بہت زیادہ تیز ہیں, تو اس کی وجہ سے پریفر ظاہر یہ کیا جاتا ہے یا تو ٹنٹڈ گلاسز ہوں یا ایسے پروٹیکٹیو لیئرز اب آ گئی ہیں, ٹیکنالوجی اتنی زیادہ کہ وہ آپ کو ویزیبل پتہ بھی نہیں چلے گا کہ سفید گلاس پہ لگی ہوئی ہیں, لیکن وہ سن پروٹیکٹیڈ ہوتی ہیں, ریز آپ کی انٹر نہیں ہو سکتی. پہلا آپ کی چیز ہو گئی ٹیمپریچر کنٹرول. ایک چیز جو ہم کافی جگہوں پہ مانیٹر نہیں کرتے وہ پیسٹیسائڈ کنٹرول ہے. آپ کے کاکروچز گھوم رہے ہیں, ایسی جگہوں پہ روڈنٹس بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, آپ کو اس چیزوں کی صفائی, ڈسٹنگ کرنا, یہ ساری چیزیں جو آپ کو کسی بھی دوائی کو رکھنے کے جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں. اسپیشلی ہمارے پاس کراچی میں لائٹ بھی بہت جاتی ہے. جن فارمیسیز میں آپ کے پاس فریجز ہیں, اور فریج بھی وہ والے نہیں جس میں ہم اپنے کھانے پینے کی چیزیں رکھتے ہیں, اس کے اسپیشلائز فریجز ہوتے ہیں جس کی مانیٹرنگ آف ٹیمپریچر بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ صبح اس کا ٹیمپریچر کتنا رہا ہے, شام میں کتنا رہا ہے, تاکہ اگر کوئی فلکچویشن آتی ہے تو آپ کے پاس وہ اس کا ڈیٹا لاگ ہو, تاکہ اگر کوئی بھی آپ کو اقدامات لینے ہیں اس کو صحیح کرانے کے لیے وہ آپ لے سکیں. ایگزامپل میں یہ دوں گی کہ ہمارے پاس فریج میں زیادہ تر ویکسینز رکھی جاتی ہیں, ہمارے پاس فریج میں انسولینز رکھی جاتی ہیں. صرف یہ سوچئے کہ اگر انسولین جو کہ ایک پیشنٹ کو لینا ہے اور وہ اثر نہیں کرتی لینے کے بعد, تو وہ کس لیول تک جان لیوا ہو سکتی ہے. شوگر بڑھے گی, آپ کے ڈائبٹیز کنٹرول میں نہیں آئے گی. یعنی ایک پراپر فارمیسی شاپ کورڈ ہونی چاہیے پوری, اس کا ایک اندر کا کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہونا چاہیے, اس میں دوائیوں کو ایسی جگہ پہ رکھا جائے جو بالکل صاف ستھری, کاکروچز یا انسیکٹس یا اور روڈنٹس, چوہے, یہ اس قسم کی چیزیں نہ ہوں. پھر کچھ دوائیوں کو جن کو ایک پراپر انوائرمنٹ میں مزید کم اس میں رکھنا ہے تو خاص قسم کے فریجز ہونا ضروری ہیں. فارمیسی شاپ پر فارماسسٹ کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ کہ ہم تو بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں, وہی ایک میٹرک پاس یا انٹر پاس ایک لڑکا ہوتا ہے جو دوائیاں نکال کے ہمیں دے دیتا ہے. بہت ریئر ہم نے دیکھا ہے کسی, حالانکہ یہ رول تو شاید ہے کہ فارماسسٹ ہی دکان کھول سکتا ہے, وہ شاید ان کے ڈگریز پہ وہ لائسنس تو مل جاتے ہیں لیکن شاپ پہ تو وہی, تو وہ کیوں ضروری ہے ایک فارماسسٹ کا ہونا؟ دیکھیے ڈاکٹر فرحت, دنیا بھر میں فارمیسی پروفیشن نیا پروفیشن نہیں ہے, اور اس نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم بہت ایوالو کیا ہے. پہلے اگر ہم پرانے زمانے میں اگر ہم بات کریں 50 سال پرانی, تو فارماسسٹ وہ تھے جو 2 دوائیوں کو ملا کے آپ کو دے دیتے تھے, جس کو ہم کمپاؤنڈر کا نام دے دیتے. پہلے جو فارماسسٹ کا رول تھا وہ یہاں تک محدود تھا کہ وہ دوائی کو بنائے گا اور پیشنٹ کو دے دے گا. پھر آہستہ آہستہ کر کے یہ کاؤنٹر کے پیچھے آنا شروع ہے, تو وہ ان کا رول یہ ڈیولپ ہو گیا کہ فارمیسی پہ ہوں گے, دوائی نکالیں گے, پرچہ دیکھیں گے اور آپ کو دوائی دینا شروع کر دیں گے. اب جو فارماسسٹ کا رول ہے وہ پیشنٹ سینٹرک اپروچ کی طرف زیادہ ہوا ہے. پیشنٹ کی میڈیکیشن ریکنسیلیشن, پیشنٹ کی میڈیکیشن ہسٹری. ہمارے پاس ایسے پیشنٹس آتے ہیں جو 6 مہینے سال بھر تک ایک ہی دوائی لیتے رہتے ہیں, اور وہ اپنے طور پہ ڈاکٹر کو بھی نہیں دکھا رہے ہوتے, اور اپنے طور پہ وہ ڈاکٹر کو نہیں دکھاتے, جس کی وجہ سے جب وہ الٹیمیٹلی آتے ہیں تو وہ یا تو کرونک ہیپیٹک ڈیزیز میں ان کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے, یا وہ لیور ڈیزیز میں ہوتے ہیں, اور وہ سال بھر تک وہ ڈاکٹروں کو نہیں دکھاتے کیونکہ ان کو ڈاکٹر کو دکھانے کی فیس بہت زیادہ لگتی ہے. فارماسسٹ ایک ایسا ہے جو کہ ان کو ان بٹوین اویئرنیس کریٹ کر سکتا ہے. جب ہمارے پاس ظاہر ہے اگر ہم پاکستان کی پاپولیشن دیکھیں اور ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کا ریشیو دیکھیں, تو جتنے ڈاکٹر ہیں اور جتنی نرسز ہیں اور جتنے فارماسسٹ ہیں اور جتنی ہماری پاپولیشن ہے, یہ نمبر بہت کم ہے. ڈاکٹرز
جتنا ہمارے پاس اس وقت جتنے ان کا پیشنٹ کا لوڈ ہے وہ پیشنٹ کو اس طرح سے کاؤنسل نہیں کر سکتا, اسپیشلی دوائیوں سے متعلق نہیں کر سکتا. ہاں وہ یہ ضرور بتا سکتا ہے کہ آپ صبح شام لے لیجیے گا, کھانے سے پہلے لے لیں, بعد میں لے لیں, 3 ہفتہ تک لے لیں, 3 ہفتے کے بعد مجھے آ کے دکھا دیں. ہمارے پاس ایسے پرچے آتے ہیں 6 مہینے پرانے پرسکرپشن ہیں, 3 ہفتے کی ڈاکٹر نے دوائی لکھی ہے, انہوں نے 6 مہینے تک ڈاکٹر کو نہیں دکھایا کیونکہ ان کو وہی دوائی لینی ہے کیونکہ ان سے افاقہ ہو رہا ہے. میں اپنے کریئر کا ایک ایگزامپل دیتی ہوں. میں ایک ہسپتال میں نوکری کری تھی, ہمارے ایک جاننے والے پڑھے لکھے, ان کو کسی انفیکشن کی وجہ سے آگمنٹن دیا گیا اور اس پرچے پہ ڈیز نہیں لکھے. کبھی کبھار ڈاکٹر لکھنا بھول جاتے ہیں, انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ یہ 5-7 دن, بالکل انڈرسٹوڈ ہے 5 دن کا دن ہے یا 7 دن کا ہے. اور جب وہ ہمارے پاس ہسپتال میں آئے فارمیسی پہ لینے کے لیے, اس وقت تک ان کو وہ دوائی لیتے ہوئے 8 مہینے گزر چکے تھے. 8 مہینے سے لے رہے اینٹی بایوٹک. اس لحاظ سے یعنی فارماسسٹ کا رول ایک فارمیسی شاپ پہ صرف یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر کی پرچی دیکھی اور دوا ہاتھ میں پکڑا دی, یعنی وہ ایک درمیان میں ایک چیک بنتا ہے اس نوعیت کا کہ کیا دوائیاں لکھی گئی ہیں, کس ڈوزیجز میں لکھی گئی ہیں. کبھی کبھار ڈاکٹر سے بھی غلطی ہو سکتی ہے کچھ ڈوز میں, یا ایج ریلیٹڈ کوئی ایسی چیز ہو, یا کوئی 2-3 دوائیاں ایسی آپس میں جو انٹریکٹ کر سکتی ہوں. تو ایک پراپر فارماسسٹ کا فارمیسی پہ ہونا ایک تو ڈبل چیک ہو جائے گا, دوسرا اویئرنیس کے حوالے سے بھی کبھی کبھار الرجیز کا ڈاکٹر کو نہیں پتہ ہوتا اور دوسری چیزیں, اور اسی لیے ہمیشہ فارمیسی شاپ کے لیے یہ اوبلیگیٹری یا لازمی ہے کہ وہاں پہ کاؤنٹر پہ فارماسسٹ کا ہونا. ہو سکتا ہے اس کو ہیلپ کرنے والے اور لوگ موجود ہوں, لیکن فارماسسٹ کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ وہ ایک درمیان میں ڈاکٹر سے لے کے پیشنٹ کے درمیان میں ایک بیریئر کے طور پہ کہ کوئی بھی ایڈورس چیز نہ ہونے پائے. چلیں یہ تو فارمیسی اور فوڈ یہ تمام چیزیں. کچھ باتیں میرے خیال ہے گھر کے حوالے سے بھی کرنی چاہیے کہ دوائی خریدنے کے بعد اب گھر میں دوائی رکھنے کے کیا لوازمات ہیں. ہمارے یہاں مختلف ٹوٹکے مختلف طریقے اپنائے جاتے ہیں دوائیوں کو سٹور کرنے کے, اس کے متعلق کچھ بات. میں اپنے خاندان کے 10 گھروں کی بات کروں تو ان میں سے 8 لوگ کچن کے کیبنٹ میں دوائی رکھتے ہیں, اکثر بہت کامن, بالکل. اور جو 2 رہ جاتے ہیں وہ فریج کے اوپر رکھتے ہیں. صحیح. اور اگر ہم پرانی اپنی باتوں کو تھوڑا سا ریفر کریں جس میں ہم نے ٹیمپریچر کی بات کی ہے, جس میں ہم نے ہیومیڈیٹی کی بات کی ہے, تو یہ ساری چیزیں آپ کی پروڈکٹ کی ایفیکیسی پہ ظاہر ہے اثر انداز ہوں گی. اور جس مقصد کے لیے دوائی لکھی ہے, اگر وہ دوائی وہ مقصد پورا نہ کر سکے تو نہ آپ کی بیماری صحیح ہو سکتی ہے, نہ آپ کی کوالٹی آف لائف بہتر ہو سکتی ہے. تو جتنا امپورٹنٹ دوائی بنانے والی کمپنی سے لے کے فارمیسی تک, اور فارمیسی کے بعد گھر پہ جس طرح اسٹور کرنا ہے وہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. اگر یہ بولا جاتا ہے کہ آپ کو دوائی فریج میں رکھنی ہے تو ہمارے پاس اکثر اوقات دروازے پہ رکھ دی جاتی ہے, اور یہ وہ ایریا ہے فریج کا جہاں پہ سب سے زیادہ کم ٹھنڈک پہنچتی ہے, بند ہو رہا ہے اور پھر وہ کھلتا بھی رہتا ہے. ایگزیکٹلی جی. تو وہ ظاہر ہے اس لیول تک تو آپ مانیٹرنگ نہیں کر سکتے جو مینوفیکچر لیول پہ یا فارمیسی لیول پہ ہوتی ہے, لیکن آپ کو ایک آئیڈیا ضرور ہوتا ہے کہ فریج آپ کا ٹھنڈا کر رہا ہے نہیں کر رہا, تو اس میں اوپر والے شیلف میں آپ رکھ دیں جہاں پہ برف نہ جمے لیکن جہاں پہ ایئر سرکولیشن بہتر ہو. اسی طرح کچن کے کیبنٹس مسالوں تک ہی رہنے دیں, اس میں ادویات نہ رکھیں. کمرہ بہترین جگہ ہے جہاں پہ وینٹیلیشن ہو, ہوا کا گزر ہو اور ڈائریکٹ سن لائٹ نہ پڑتی ہو. یہ ہم ضرور کر سکتے ہیں اپنے گھروں پہ. 2 طرح کی دوائیاں, ایک تو وہ ہوتی ہیں جو آپ نے رکھی ہوئی ہوتی ہیں گھر میں کامن یوزز کے لیے, لگتا ہے درد کی دوا ہے, معدے کی دوا ہے. کبھی کبھار ہمیں ایسی دوائیاں ڈاکٹر نے لکھی ہیں جو اینٹی بائیوٹک ہیں, کچھ سیرپس ہیں, اور کچھ ایسے سیرپ ہوتے ہیں جو بنائے جاتے ہیں. اچھا, ان دوائیوں کو کب تک ہم یوز کر سکتے ہیں اس انداز سے کہ ایک تو بنائے جانے والا سیرپ ہے وہ کھلنے کے بعد کب تک یوز ہو سکتا ہے, سیلڈ باٹل والی یہ کب تک یوز ہو سکتی ہیں, اور جو بلسٹر پیک میں کسی وجہ سے ہم نے یوز کی تھی اس پہ ایکسپائری ڈیٹ تو ہوتی ہے, لیکن اس طرح کی مختلف دوائیوں کے حساب سے تو کس کی کب تک کی لائف ہے. سب سے پہلے سرپ پہ آ جاتے ہیں. سرپ جو پاؤڈر فارم میں ہوتا ہے ہم اس کو پانی ڈال کے بناتے ہیں,
اس میں جتنا مینوفیکچرر نے ریکمینڈ کیا ہے، اگر وہ کہتے ہیں کہ محلول بنانے کے بعد آپ 5 دن کے بعد اس کو ڈسکارڈ کر دیں، آپ اس کو 6 دن استعمال نہ کریں، جتنی بھی آپ نے یوز کی جتنا بھی یوز کی اور ڈسکارڈ کر دیں، اگلی دفعہ وہ استعمال نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اسی طرح بہت سارے آئی ڈراپس ہوتے ہیں جس میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ کھلنے کے بعد 30 دن میں آپ اس کو ڈسکارڈ کر دیں. اس کو وہی فالو کریں. دیکھیے مینوفیکچررز کی طرف سے لکھی ہوئی ہدایات اس لیے کی جاتی ہیں کیونکہ اس پہ ریسرچ ہو چکی ہوتی ہے. مارکیٹ میں دوائی آنے سے پہلے بہت عرصے تک وہ دوائیوں کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. یہ بہت مینوفیکچرنگ بات ہے کہ وہ جو ایکسپائری ڈیٹ ہے وہ اس کے استعمال کی ایکسپائری ڈیٹ ہے، لیکن اس کی سیل اوپن ہونے کے بعد اس کے استعمال کا ایک الگ دورانیہ ہے اور اس پہ مینشن ہوتا ہے. اور اگر ان کلیئر ہے تو ضرور ڈاکٹر سے پوچھ لیں کہ یہ کتنے دن تک یوز کی. یہ بڑا کامن ہے آئی ڈراپس کے حوالے سے، یا صرف تھوڑا بچ گیا وہ رکھا ہوا ہے فریج میں اور بعد میں پھر کسی کو وہ کر لیا استعمال. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور باقی اس کو بھی میں ریکیپ کر دیتا ہوں کہ جو دوائیوں کے حوالے سے کچن کیبنٹ دوائی رکھنے کی جگہ نہیں، فریج کی چھت دوائی رکھنے کی جگہ نہیں ہے. دوائی ایسی جگہ رکھی جائے جہاں انوائرمنٹ، جیسے ہی ابھی میں نے ذکر کیا کہ 15 to 25 ڈگری عام کامن یہ ہے، دھوپ ڈائریکٹ نہ پڑ رہی ہو، تو ایسی جگہوں پہ دوائیوں کو رکھا جائے. اچھا، دوسری بات، گھر میں اکثر اوقات لوگ دوائیوں مثلا ٹیوبس وغیرہ ہوتی ہیں اور اس نوعیت کی چیزیں وہ بھی اس طرح آدھی یوز ہو گئیں، کیا وہ یوز کی جا سکتی ہیں آئنٹمنٹس یا ٹیوب جو ہوتی ہیں؟ بہتر ہے کہ نہ استعمال کیا جائے کیونکہ پوائنٹ آف کنٹامنیشن آپ کا بڑھ جاتا ہے. ٹاپیکل میں ظاہر ہے کوئی چیز اگر آپ کو اوپر لگانی ہے تو آپ وہ کچھ عرصے تک لگا سکتے ہیں، لیکن اسپیشلی آپ کی آنکھ کی دوائیاں، کان میں ڈالنے والی دوائی، ناک میں ڈالنے والی دوائی، ان کا بالکل بھی استعمال نہ کریں. ایک دفعہ سیل کھل جائے، جتنے دورانیے تک آپ کو لکھی گئی ہے اگر آپ اس میں استعمال نہ کریں تو اس کا ڈسکارڈ کرنا زیادہ بہتر ہے. کیونکہ کوئی بھی چیز آپ رکھ دیں، آپ کا انوائرمنٹ اس طرح کا ہے تو کہیں پہ بھی کوئی بھی مائکروبیل گروتھ ہو سکتی ہے، تو آپ اس کو زیادہ لانگ ٹرم استعمال نہ کریں. بہت شکریہ ماما. ٹاپک تو ایسا ہے کہ اس پہ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ آج کے اس پروگرام سے ہمیں یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ دوائیاں اتنی سمپل یا آسان چیزیں نہیں ہیں کہ آپ نے جہاں سے چاہی، جس حال میں چاہی خرید لی اور اس کو جس حال میں رکھا اپنے گھر میں وہ کام کرتی رہے گی. تو اس کا بہت ہی امپورٹنٹ یہ پوائنٹ ہے کہ ایسی جگہیں چوز کی جائیں دوائیاں خریدنے کے لیے. اور اب ہم لکی ہیں کہ اب کمیونٹی فارمیسی کانسیپٹس آ رہے ہیں جو انشور کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ ان دوائیوں کے ان پیرامیٹرز کو قائم رکھا جائے، مینوفیکچرنگ سے لے کے مریض کے ہاتھ میں آنے تک. اس سے ہٹ کے اچھی بات جو میما نے کی کہ اس سے ان کی کاسٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا. تو اس صورت میں تو پھر ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم دوائیاں ایسی جگہوں سے جن پر ہمیں اعتماد ہو کہ انہوں نے ان تمام چیزوں کا خیال رکھا ہو. اور پھر دوسرا پوائنٹ، دوائیوں کو گھر میں رکھنے کے حوالے سے بھی بہت سی ہم نے اہم باتیں کی، اور وہ یہ ہے کہ ان کو گھر کے اندر بھی کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں رکھا جائے. اور ایسی دوائیاں جو ایک بار کھل جانے کے بعد ایک خاص دورانیے تک استعمال کی جا سکتی ہیں، ان کو اسی حد تک استعمال کرنا ہے، اس کو ریپیٹڈ یوز نہیں کرنا ہے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا کنیکٹ رہنے کا. امید ہے کہ اس سے آپ کو مزید اپنے صحت کے حوالے سے ایک اچھی انفارمیشن ملی ہوگی. نیکسٹ ٹائم پھر کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.